اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز مکرم ناظرین اور سامعین کرام، التحقیق پر آج یہ ہماری 36ویں مجلس ہے۔ ایک بہت ہی معروف اور مشہور واقعہ ہے جو بہت سارے معروف اور مشہور علماء کرام جو ہیں ان کی تقاریر میں، ان کے وعظ و نصیحت میں بھی سننے میں آیا ہے۔ وہ کون سا واقعہ ہے؟ پہلے اس کو سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت غزوہ خیبر فتح خیبر ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی کچھ چیزیں آئیں۔ ان چیزوں میں ایک کالا گدھا بھی تھا۔ جب اس گدھے نے دیکھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور آپ کے حصے میں آیا ہوں، تو وہ فرتے خوشی کے مارے خوشی کے نبی علیہ السلام سے گویا ہوا، بات چیت کرنے لگا اور عرض کرنے لگا، اے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری نسل کے اندر، میرے آباء و اجداد میں کئی گھوڑے ایسے گزرے ہیں جن پر کئی نبیوں نے سواریاں کی ہیں۔ اس نسل کا میں آخری گھوڑا ہوں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ نبیوں کے سلسلے کی آپ آخری لڑی اور کڑی ہیں۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ جیسے میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں تو آپ بھی آخری نبی ہیں۔ جیسے میرے آباء و اجداد پر اگلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے سواری کی ہے، تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ بھی مجھے بحیثیت سوار قبول کر لیں، سواری کے حساب سے۔ چنانچہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی اس بات کو پسند کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تجھے گدھی کی ضرورت ہے؟ اس نے منع کر دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا نام یعفور رکھا۔ اب اس کی خدمت یہ ہوتی تھی کہ جب کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی صحابی کو بلانا ہوتا اور موقع پر کوئی صحابی موجود نہیں ہے، کوئی ایسا آدمی موجود نہیں ہے جو بلانے کی خدمت انجام دے سکے، تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اس یعفور نامی گدھے کو اشارہ کرتے، وہ ان صحابی کے مکان پر جاتا جن کو بلایا جاتا، گھر کر دروازے پر جا کر اپنا سر مارتا، جس سے سامنے والے سمجھ جاتے کہ آقا نے مجھے بلایا ہے۔ اس طریقے سے خدمت انجام دینے لگا۔ جب نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال مبارک ہو چکا، تو آپ کی جدائی کے غم کو، آپ کی جدائی کی چلے جانے کے غم کو یہ برداشت نہ کر سکا، اور ایک آدمی کے کنویں میں جا کر اس نے چھلانگ لگا دی اور اپنی جان دے دی۔ یہ معروف اور مشہور واقعہ ہے یعفور گدھے کا۔ اس کی تحقیق آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہے، سماعت فرمائیں۔ معزز اور محترم ناظرین اور سامعین کرام، اس واقعہ اور اس روایت کے بارے میں علامہ ابن حبان رحمہ اللہ المجروحین میں فرماتے ہیں، ھذا حدیث لا اصل له واسناده ليس بشيء ولا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ، کہ یہ حدیث اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اس کی سند بیکار ہے، کوئی حیثیت اور کوئی چیز نہیں رکھتی، اور اس روایت سے احتجاج کرنا، دلیل پکڑنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر ابو جعفر محمد ابن یزید نامی ایک راوی آتا ہے جو ائمہ محدثین اور ائمہ جرح و تعدیل کی نگاہ میں مجروح راوی ہے، غیر معتبر راوی ہے۔ تو علامہ ابن حبان علیہ الرحمہ کی تحقیق جو المجروحین میں نقل کی گئی ہے، آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ علامہ ابن الجوزی علیہ الرحمہ نے اس روایت کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں، سماعت فرمائیں۔ ابن جوزی کیا کہتے ہیں؟ الموضوعات میں لکھا ہے کہ ھذا حدیث موضوع، کہ یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے، اور اللہ تعالیٰ فلعن اللہ وادعہ، اس حدیث کے گھڑنے والے کو اللہ تعالیٰ غارت کرے، اپنی رحمت سے دور کرے۔ جس آدمی نے بھی اس روایت کو، اس حدیث کو گھڑا ہے، اس واقعے کو گھڑا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف مذہب اسلام کے اندر نقص پیدا کرنا ہے، عیب پیدا کرنا ہے، اور مذہب اسلام کے ساتھ استہزاء و ٹھٹا اور مذاق کرنا ہے۔ یہ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ علامہ ابن ابی حاتم علیہ الرحمہ نے بھی اس کو باطل قرار دیا ہے۔
علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال میں اس روایت کو ذکر فرمانے کے بعد فرماتے ہیں ھذا خبر باطل، یہ بے اصل ہے، باطل ہے، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، یہ خود ساختہ روایت ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے الفوائد میں اور علامہ ابن عراق علیہ الرحمہ نے تنزیہ الشریعہ میں اس کو موضوع، من گھڑت اور بے اصل قرار دیا ہے۔ تو یہ ائمہ حدیث علیہم الرحمہ کے اقوال آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس یعفور نامی گدھے کا جو واقعہ ہے، جو بیان کیا جاتا ہے، اس کے تعلق سے، اس کی تحقیق کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے تمام اقوال پیش کیے گئے۔ ان اقوال کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ واقعہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعہ گھڑا ہوا ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے، خود ساختہ ہے، بے اصل ہے، بے بنیاد ہے، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ لہذا عمومی مجالس میں ترغیب کے طور پر اس واقعے کو بیان کرنے کی گنجائش اور اجازت بالکل نہیں ہے۔ موضوع احادیث سے بچیے، صفحہ نمبر 205، اور مروج موضوع احادیث کا علمی جائزہ صفحہ نمبر 363 پر اسی طرح مکمل تحقیقات پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرماوے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔